کہ کوئی حج کرنے گیا ہوگا, اس نے کعبۃ اللہ کے پاس کچھ سیلفیز اپنے لے کر وہ فیس بک وغیرہ پہ ڈالی, تو کسی نے اس پر یہ کمنٹس لکھے ہیں کہ یہ شخص اسٹوپڈ ہے, ناؤن سینس ہے, کہ مطلب ایسی حرکتیں یہ کعبۃ اللہ کے پاس کر رہا ہے. تو اس شخص کا اس کو اسٹوپڈ یا ناؤن سینس کہنا کیسا ہے, اور اس شخص کا کعبۃ اللہ کے پاس سیلفی بنانا کیسا ہے, اسی کیا شرعی حیثیت ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو ناجائز, حرام یا غلط کہنا صرف آپ کی میری عقل یا عقلی فیصلے پر موقوف نہیں ہے. ہمارے پاس کوئی نہ کوئی دلیل ہونی چاہیے, قرآن سے, حدیث سے, اجماع سے یا قیاس سے, کہ یہ اس طرح کا فعل حرام یا ناجائز ہے. پھر ہم اس شخص کے بارے میں کچھ کمنٹس پاس کر سکتے ہیں یا اس کے فعل کو ناجائز یا حرام کہہ سکتے ہیں. چنانچہ جس بھائی نے اسٹوپڈ یا نانسنس کہا ہے, انہیں چاہیے کہ پہلے وہ قرآن یا حدیث سے اس پر ایک دلیل پیش کر دیں کہ کعبۃ اللہ کے پاس یادگار کے طور پر بھی باادب رہتے ہوئے سیلفی بنانا شرعن ناجائز اور حرام ہے, تو پھر تو ان کو برا بھلا کہنا بالکل صحیح ہے. اور اگر وہ ایسی دلیل پیش نہ کر سکیں تو شاید سیلفی بنانے والا اتنا گناہ گار نہیں ہوگا جتنا ایک مسلمان بھائی کی شان میں اس طرح کے نازیبہ کلمات کہہ کر یہ شخص گناہ گار ہوگا اور آخرت میں جواب دہ ہے. کیونکہ یہ کمنٹ صرف ایک آدمی تو پڑھتا نہیں ہے, جتنے لوگ اس کا وزٹ کرتے ہیں وہ سب کے سب پڑھ رہے ہیں, تو گویا کہ اس نے ان تمام لوگوں کے سامنے اس کو نان سینس اسٹوپڈ کہا ہے اور دل آزاری کا مرتکب ہوا ہے, لہذا قابل گریز یہ شخص بہت زیادہ ہے, ورنہ دلیل پیش کرے. دوسری بات یہ ہے کہ اب فی نفسی کیا سیلفی بنانا وہاں صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ استغراق کا عالم ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ کی طرف انسان متوجہ ہو, حتی الامکان کوشش کرے کہ کسی بھی فضول کام میں مبتلا نہ ہو, کیونکہ زندگی کے لمحے جو اللہ نے عطا فرمائے, کعبۃ اللہ کا اتنا قرب ہے, انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرے اور اپنی توجہ مکمل طور پہ اللہ کی طرف رکھے. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ خواص کا ہی مقام و مرتبہ ہو سکتا ہے کہ ان کی 100% توجہ ہم وقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو, یا وہ اپنے آپ کو ہر قسم کے خیالات سے روک سکیں. عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ تمہارے ذہن میں دنیا کا خیال بھی نہیں آنا چاہیے, آپ ہلے بھی نہیں, کوئی حرکت بھی نہ کریں, مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہیں, یہ میرے خیال میں بہت مشکل ہے. اور ناؤنسنس یا اسٹوپڈ کہنے والا خود جب کعبۃ اللہ کی طرف پاس جائے گا اور حج کرنے جائے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ ایسی حرکات ضرور کرے گا کہ جن کو دیکھ کر شاید کوئی ان کو ناؤنسنس یا اسٹوپڈ کہے. مثال کے طور پہ آپ ہوٹل میں سو رہے ہیں, کوئی کئی بڑا اسٹوپڈ آدمی ہے, اس کو چاہیے تھا کہ کعبۃ اللہ کے پاس ہوتا بھی ہوٹل میں سو رہا ہے, اب اس کو کیا پتا کہ آپ اتنی تھکن کے ساتھ سو رہے ہیں, تو کوئی بھی کسی بھی قسم کے کمنٹس پاس کر سکتا ہے. لہذا اب عوام الناس کو اس بات کا مکلف بنانا کہ وہاں پر کچھ بھی وہ نہ کرے, یہ بہت ہی مشکل ہے. اب اگر کوئی شخص بے ادبی کی نیت سے نہیں, انتہائی ادب احترام کے ساتھ کچھ اپنے لمحوں کو یادگار بنانے کے لیے اگر وہ سیلفی لے رہا ہے, تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کی نیت کا اعتبار ہوگا اور اس کے انداز کا اعتبار ہوگا, وہ صحیح ہے تو یہ عمل بھی صحیح ہے. ایک مختصر سا بریک لیں گے, ہمیں یقین آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کویشچن آفر آیا تھا, یہ پوچھا کہ کوئی قربانی کے لیے گائے لایا اور 2 گھنٹے پہلے گائے کا انتقال ہو گیا, تو پھر وہ گائے خریدنے کے لیے گئے کہ چلے دوسری گائے لے آتے ہیں, لیکن گائے نہ مل سکی, تو قربانی کا کیا شرعی حکم ہوگا. دیکھیں سب سے پہلے تو دیکھیں کہ وہ لوگ اگر غنی تھے تو پھر تو شرعی حکم یہ تھا, غنی کے مطلب مالک کے نصاب تھے, تو یہی حکم ہوگا کہ گائے اگر مر گئی تھی تو دوسری گائے تلاش کرنی چاہیے تھی, اور وہ انہوں نے کی. اب اگر نہ مل سکی تو یاد رکھیں کہ قربانی ضائع ہو گئی, یعنی قربانی نہ ہو سکی. اب ایام قربانی کے بعد انہیں ایک قربانی کے برابر پیسہ صدقہ کرنا واجب ہے, تو وہ صدقہ کر دے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ, کیونکہ ان کا عذر تھا کہ گائے مل نہ سکی, تو امید ہے کہ وہ گناہ گار نہیں ہوں گے اور یہ بس صدقہ کرنا ہوگا. اور اگر بالفرض وہ غنی نہیں تھے بلکہ شرعی فقیر تھے, لیکن تھوڑا بہت پیسہ تھا, تو سوچا چلو نفلی قربانی ہی کر لیں گے. ایسی صورت میں اگر گائے مر جائے تو شرعی فقیر پر دوسرا جانور لانا واجب نہیں ہوتا. اس صورت میں اگر گائے مل جاتی, ٹھیک, نہیں بھی ملی, تو اب ان کو کوئی کسی چیز کی حاجت کی ضرورت نہیں ہے, کوئی پیسہ وغیرہ صدقہ نہیں کرنا ہوگا. تو اپنی مالی حیثیت دیکھ لیں, اس کے اعتبار سے پھر حکم ہوگا.